حاجی عبدالحبیب ہے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہیں، ان سے لیتے ہیں اپڈیٹس کے FGRF کے تحت کیا کیا کوششیں کی گئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حاجی عبدالحبیب، الحمدللہ، کیا آپ کی معلومات میں حضر؟ بس صبح جب سے ہی حادثہ ہوا ہے ذمہ داران سے ہم رابطے میں ہیں، اور اللہ سلامت رکھے قبلہ امیر علیہ سنت کو۔ آپ نے بھی صبح صبح ہی دعاؤں سے بھی نوازا، وہ کلپ بھی الحمدللہ وائرل ہوا ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ چونکہ حادثہ جو ہے یہ شہر سے تھوڑا دور ہوا ہے، یہ ریتی اسٹیشن کے قریب ہے، جو کہ یوں سمجھ لیجیے کہ پنجاب سے آئے تو سندھ کا سب سے پہلا ریلوے اسٹیشن بنتا ہے، اور یہ دہرکی سے بھی کچھ آگے ہے، تو وہ ایک ایسا بارونق علاقہ نہیں ہے، تو وہاں پہنچتے بھی ہمارے اسلامی بھائیوں کو ٹائم لگا۔ اور جیسے ابھی شفاعت بھائی بتا رہے تھے کہ 100 کے قریب والنٹیئرز وہاں موجود تھے، اور چونکہ ریسکیو کا کام آرمی وغیرہ اور وہاں کی حکومتی اداروں نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، لیکن صرف ان کو ملبے سے یا ٹرین سے نکالنا نہیں ہے، اس کے بعد بھی بہت سارے معاملات ہیں، مسافر ہیں، سامان نہیں بچا ہوگا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا، گھر پہنچے کیسے، تو اس کا کیا ہوگا۔ تو ہم نے کیش لے کر بھی ہماری ٹیمیں روانہ کی کہ جس کو ضرورت ہے ان کو کرائے کا پیسے دیں، ان کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں۔ اچھا، پھر اب چونکہ زخمی بہت ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ رات تک ہم یہ بھی فائنل کر لیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو بلڈ دینے کی ضرورت ہے، بلڈ کی نیڈ ہے، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ اپنی ڈاکٹر مجلس کو ایکٹیو کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ کل صبح سے ہماری ڈاکٹر مجلس بھی ان کاموں میں ایکٹیو ہوگی، کہ جس میں انشاءاللہ مزید وہاں علاج معالجے میں اگر کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں کی یا ہاسپٹل کے لوگوں کی تو ہم مدد کر رہے ہیں۔ ہم کافی دنوں سے الحمدللہ کام کر رہے تھے کہ ہم اپنے والنٹیئرز کو، ماشاءاللہ آپ سے ہی سیکھا ہے کہ امن میں ہی جنگ کی تیاری ہوتی ہے، تو کچھ ایسے والنٹیئرز ہم پورے پاکستان میں تیار کر لیں کہ وہ اس طرح کے حادثات میں ہمارے حکومت کے اداروں کا ہاتھ بٹا سکیں، کیونکہ بعض اوقات اداروں کو بھی پہنچنے میں دیر لگتی ہے، ہمارے ذمہ داران تو پورے پاکستان میں پھیلے ہیں۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ہزاروں ایسے اسلامی بھائی تیار کر لیں جو ریسکیو کے ٹرینڈ ہو جائیں، یعنی بلڈنگ گر جائے، اللہ نہ کرے، ٹرین کا حادثہ ہے، گاڑی کا حادثہ ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، تو لوگوں کو نکالنا کیسے، کیونکہ لوگوں کو نکالنا بھی نہیں آتا، نکالتے وقت بھی وہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ چھوٹا زخمی بڑا زخمی ہو جاتا ہے، اس کی ڈیمیجز اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہم نے وہ ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا، کراچی میں بھی ہوئی، دیگر شہروں میں بھی ہوئی ہے، انشاءاللہ اگلے چند ماہ ہمیں لگیں گے، لیکن اللہ کرم کرے گا تو وہ دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہم یہ فیسلٹی دیں گے کہ ہمارے پاس 3 اسلامی بھائی ہوں گے جو کسی بھی حادثے کی صورت میں انشاءاللہ وہ پہنچ کر ریسکیو کا کام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور اللہ کرے کہ اس طرح کے حادثات کی نوبت ہی نہ آئے، اور آمین آمین آمین۔ خیر کا معاملہ۔ بہت سنگین حادثہ حضور، میں آپ کی یہ بات بھی سن رہا تھا کہ واقعی سفر کے وقت جو ہے ہمیں کس طرح اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ ایک ڈبے میں بتایا گیا کہ پوری بارات تھی، دلہن اور باراتی سارے تھے، اور اسی کے ساتھ بھی حادثہ ہوا ہے۔ اب میں اس میں کون باقی بچے ہیں، تو واقعی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جہاز بڑا ڈینجرس ہے، ٹرین میں سفر کرنا چاہیے، آنی ہوگی تو کہیں بھی آ جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچ کر، اور جس طرح آپ نے فرمایا توبہ کر کے دعائیں پڑھ کے ہی سفر کی ابتدا کرنی چاہیے۔ غفلت کا دورہ ہے، اور سفر میں بھی ہمیں موت یاد آتی نہیں ہے، جبکہ ایک سفر ہمیں واقعی موت کی یاد دلاتا ہے۔ جہاز میں بھی اچھی خاصی مطلب کہ ایسا لگتا ہے کہ موت کی یاد آتی ہے۔ اب ماحول کی بات ہوتی ہے، دعوت اسلامی کے تو الحمدللہ یہ نیکی کی دعوت کا ایک دینی ماحول ہے، وہاں پر تو اس طرح کی ہمیں سوچ دی جاتی ہے تاکہ مطلب کہ جب سفر شروع ہو تو گھر سے ہی دعا، ذکر و اذکار اور اس طرح معافی تلافی وغیرہ کر کے نکلا جائے کہ کیا پتہ یہ سفر آخری سفر ہو۔ ہر طرف تو اسی طرح آپ کو امید ہے کافی لوگ سن رہے ہوں گے، نمازوں میں بڑی سستی رہتی ہے، چاہے وہ ٹرین کا سفر ہو، بسوں کا ہو۔ اچھا نمازی بھی ہوتا ہے نا، تو وہ سفر میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سفر میں نماز بھی پڑھنی چاہیے، بلکہ صلاۃ التوبہ بھی پڑھنی چاہیے کہ اللہ پاک خیر سے سفر ہو اور ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ تو اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرمائیں۔ میں نے رفیق الحرمین منگوائی ہے عبدالحبیب بھائی، میں رفیق الحرمین سے میں انشاءاللہ وہ سفر سے پہلے کے امیل سنت نے کچھ لکھی ہیں چیزیں کہ اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے، میں انشاءاللہ بھی وہ منگوائی ہے کتاب، جو ہی آتی ہے رفیق الحرمین، میں انشاءاللہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ آپ بھی مینٹلی طور پہ تیار رہیں اور اس کو نوٹ کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ جب بھی آپ سفر کریں ان جو بیان کروں گا اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ عافیت اور عافیت والا معاملہ رہے گا۔ اللہ اپنی رضا پر راضی ہے، تو پھر اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے، ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور جو کچھ یہاں ہم نے آپ کو کچھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ احتیاط کریں، اور سفر میں اللہ کی بالخصوص اللہ کی نافرمانی سے وہاں بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ عبدالحبیب بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی کال دیں۔